انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو خواہش سے بلند ترین چیز چاہتی ہے اور چیز میں حسن، خوبصورتی اور لذت کا دل دادا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے لیے چند ایک حدود قائم کی ہے۔ اگر وہ ان حدود میں رہ کر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو یقیناً وہ ایک دن کامیاب زندگی گزارتا ہے اور اس کو دلی اطمینان اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ان حدود کو توڑتا ہے اور ان حدود سے باہر پھلانگتا ہے تو پھر اس کا دلی اطمینان اور دلی سکون اور دلی چین چھین لیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ جل شانہ نے یہ چیز نکاح کو حلال بنایا ہے اور اس میں دلی اطمینان اور دلی سکون رکھا ہے۔ وفی انفسکم آیات، اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن جب انسان اس حدود کو پھلانگتا ہے اور اس حدود کا خیال نہیں رکھتا، پھر اس کا دلی اطمینان اور دلی سکون، ذہنی چین چھین لیا جاتا ہے۔ پھر وہ کئی اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، لیکن اس کو ہدایت کہیں سے نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے جو رزق پیدا کیا ہے اس کو حلال طریقے سے کمانا اور اچھے طریقے سے اس کو کھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جب ہم حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں تو پھر ہمارا دلی اطمینان اور دلی سکون چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ لباس پہنے، اچھے سے اچھا لباس پہنے اور خوبصورتی اور زینت کرے اور آرائش کرے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس میں بھی کچھ حدود رکھی ہیں۔ اس کی حدود کیا ہے؟ یعنی عریانی اور فحاشی سے بچا جائے، ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے انسان کے ایسے اعضاء نظر آئیں، ان کو جو چھپانا ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا لباس پہنا جائے تو وہ انسان کے لیے دلی اطمینان اور دلی سکون کا باعث نہیں بن سکتا۔ ہاں، وقتی لذت تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو پرماننٹ جو ہے خوشی حاصل کرنا ہے تو پھر ان حدود اور ان جو پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا جو اللہ جل شانہ نے قائم کی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کس نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے؟ یعنی اللہ نے جو چیزیں حلال آپ کے لیے کی ہیں آپ وہ ضرور اپنائیں، لیکن ان کا ایک حدود کے اندر خیال رکھتے ہوئے۔ لیکن انسان ایک آزاد مخلوق ہے، اسے اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، اور وہ اس اختیار اور ارادے کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی آزادی کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر ایک پریشان کن زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم ان حدود اور پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریں تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک خوشگوار زندگی بن سکتی ہے اور خوشیوں بھری زندگی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں فوری لذت، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہو، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے انسان پر یہاں بھی اتنی پابندیاں نہیں لگائی کہ وہ زندگی بسر کرنے کے قابل نہ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے کپڑے جو ہیں وہ دھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا سست ہے یہ شخص کہ یہ اپنے کپڑے بھی نہیں دھو سکتا اور اچھا لباس بھی نہیں پہن سکتا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو جو دولت اور جو مال دیا ہے اس میں سے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، لیکن حدود اور پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے آزادانہ جانوروں کی طرح نہ پھریں، کیونکہ ایک دن انسان کو ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں حضرت ایوب انصاری کے گھر، اور وہاں پر 2 دن سے رسول اللہ نے کچھ نہیں کھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کھجوریں کھاتے ہیں اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور فرمایا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو انسان کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ اس پر اگر شکر کرے تو اللہ جل شانہ اس کا حساب آسان کر سکتے ہیں۔